نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیات آ چکی ہے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب، روشنی اور واضح کتاب، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے ان کو جو اللہ کے رضا کے در پہ ہو اور تابع ہو، اور ان کے لیے سلامتی کے راہیں ہیں، اور ان کو نکال دے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ، یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر جب آپ کسی معین منزل کی طرف جاؤ گے تو چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک راستے کی روشنی، دوسرا راستے کے ہموار ہونا، تیسرا راستے کے رہنمائی کرنے والا، اور چوتھے خود چلنے والا۔ یہ دنیا کے اندر ان رستوں کی ضرورت پڑتی ہے کسی منزل کی طرف جانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی اس دنیا کے اندر ہمارے لیے اس قسم کے روشنائیاں ہمیں فراہم کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم منزلیں طے کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، آسمان میں سورج اور چاند جس کے ذریعے سے ہم اپنے رستوں کو طے کرتے ہیں، جن کے روشنی کے، اور اسی طرح زمین کو بھی، اور وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں کے ذریعے سے ہم جب اندھیرا ہوتا ہے ستاروں کے ذریعے سے ہم بھی اپنے منزل متعین کی طرف جانے والے راستے کو طے کرتے ہیں، یعنی اس روشنی میں ہم چلتے ہیں۔ اسی طرح پھر زمین، راستہ ایسا نہ ہو کہ جس میں کھڈے ہو، اس راستے پر بھی انسان چل نہیں سکتا ہے۔ راستہ ہو، روشنی ہو، اس کے ساتھ اگر راستہ برابر نہ ہو پھر بھی اس میں مشکلات ہوتا ہے چلنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کیا، ہموار کیا، برابر کیا، جس پر تم چل کے اپنے منزل مقصود تک پہنچو۔ تو اسی طرح رہنما کی بھی ضرورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف روانہ ہوئے، وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو کسی بھی راستے پر چلنے کے لیے جب چلنے والا خود ہو، راستہ بھی روشن ہو، اور اتنا برابر معتدل روشنی ہو کہ تیز نہ ہو آنکھوں کو خیرہ کر دے، اور اتنا دھیمی نہ ہو کہ جس میں انسان چل نہ سکے، اور پھر وہ راستہ ہموار ہو اور اس پر رہنمائی کرنے والا ہو۔ یہ دنیا کے کسی راستے کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ مادی راستے ہے۔ اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے، صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے روحانی رستوں کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے اللہ تک، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس روشنی بھیجی ہے، اور اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ بعض فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہاں اس روشنی اور نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی نہیں ہے، بلکہ وہ ہدایت کے لیے ہدایت بن کر آیا، ضلالت سے نکالنے کے لیے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ قرآنی تعلیمات وہ روشنائیاں ہیں جو اللہ کے نبی پر اترتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف انسانیت کو دعوت دیتا ہے۔ تو وہ راستہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنائی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ان کو اگر ہم اختیار کریں گے، اور وہ صراط مستقیم جس کو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا رہے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غصہ ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ ایک طبقہ جن پر اللہ نے انعام کیا، دوسرا طبقہ جن پر اللہ نے غصہ کیا، تیسرا طبقہ جو گمراہ ہوئے۔ ان تین طبقات میں کامیاب سیدھے رستہ پر وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں تشریف لائے، اس لیے آپ کو نور اور روشنی کہا گیا کہ اس وقت اندھیرا تھا۔ یہود بھی ان نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اس طرح ان کے عقائد بگڑ گئے تھے، اور وہ گمراہیوں اور ضلالت میں پسے ہوئے تھے اور گھرے ہوئے تھے۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے تعلیمات ان پر بھیج کر، اور قرآن کے ذریعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت بنایا، قرآن کریم کو بھی، تاکہ انسانیت جو گمراہیوں میں پسے ہوئے ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف آئے۔ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ میں فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، اور ان پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیین میں سے، صدیقین میں سے، صالحین میں، شہداء میں سے اور صالحین میں سے، اور وہ جو ان کے ساتھ رفاقت اختیار کرتے، ان کے صحبت کو اختیار کرتے، ان سے دوستی کرتے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انبیاء کرام اور صدیقین جو بلا چون و چرا کے اس نبی کی دعوت کو قبول کرتے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق، شہداء جو اپنے جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں، صالحین جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ دوستی رکھنے والا، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ منعم علیہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اس سیدھے رستے پر چلنے والے لوگ یہی ہے۔ اس رستے پر ہم چلیں گے تو ہم صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اور وہ یہود جو علم کے باوجود جانتے تھے، ان کو پتہ تھا سب کچھ، اس کے باوجود وہ اپنے احبار اور رہبان کے کہے ہوئے طریقوں پر چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، غصہ ہو گیا ہے اللہ ان سے۔ آج بھی اگر ہم جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود، ہم اس اللہ کی نبی کے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے، اس سے اعراض کریں گے، پھر اللہ کے غصے کا مستحق ہم بھی ٹھہریں گے۔ تو یہود مراد ہے اس سے، علم کے باوجود انہوں نے صراط مستقیم کو اختیار نہیں کیا۔ اور نصارہ جو گمراہ ہوئے، یہ عیسائی، تو صراط مستقیم وہ ہے جس کی طرف اللہ کی نبی اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے نبی پر وحی کرتا ہے، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ھدی للناس، انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ اللہ کا رسی ہے
اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کا رسی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اور جب اللہ کو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے، اللہ کے دین کو اختیار کرے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت بنا کر اللہ نے بھیجا، اور وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے جو وحی ان پر اترتا ہے اس کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، روشنائی کے ذریعے سے ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے لائے دین کے ذریعے سے انسانیت کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب مرض الوفات کے قریب تھے، مر رہے تھے، مرگ الموت کے قریب تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا یا عم کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے چچا کہہ دیجئے ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ اس وقت صنادید قریش، امیہ بن خلف، ابو جہل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ اس وقت اس نے کچھ نہیں کہا، پھر دنیا سے اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور روئے، عیناہ تذرفان تصیلان اندم، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اگر چاہے بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، یہاں ہے نا وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دکھلاتا ہے ان کو صراط مستقیم۔ تو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قرآن کی تعلیمات انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں، ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہدایت آپ کسی کو نہیں دے سکتے، لیکن وہ ہدایات کی تعلیمات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن کی تعلیمات رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اصل اذن اللہ کی ہے، توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بنی آدم کی دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے یہ، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، قرآن کریم بھی نور ہے اور روشنی ہے، ظلمتوں سے انسانوں کو نکالتے ہیں، ہدایتوں کی طرف، روشنیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ وسنتی، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہارے بیچ دو چیزیں، ایک اللہ کی کلام، دوسرا یعنی میری سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو تم لوگوں نے اختیار کیا کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو قرآن کریم کو مضبوطی سے ہم پکڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو، تو ہم صراط مستقیم پر ہوں گے اور گمراہیوں سے ہم بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔